اچھا، آپ نے مہتاب فروزہ سے جو مقبولیت حاصل کی وہ تو کمال کی، مطلب وہ چونکہ وہ نیشنل ہوک اپ پہ تھا نا، بالکل نیشنل، تو اور یہ لوکل پروگرامز تھے موتین مالا وغیرہ، تو لیکن فروزہ نے کیا مقبولیت حاصل کی، اور آپ کی مسکراہٹ کے جو چرچے تھے، مسکراتا ہوا چہرہ اور انداز جو تھا وہ اتنا یعنی سافٹ سپوکن، اور دو لوگ تھے جو بہت سافٹ سپوکن، سلمہ بیگ جو پہلے سلمہ اثر ہوتی تھی اور وہ فوک کرتی تھی لوگ تماشا پنڈی سے، وہ بھی بڑا پاپولر ہوا تھا، ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی اور وہ دھیما بولتی، ویسے تو ٹی وی پہ ویسے دھیما ہی بولنے کی اجازت تھی، وہاں پہ چلا نہیں سکتے تھے توبہ، لیکن آپ کا جو آئی مین یو ور اپیئرڈ ایز اے ویری سافٹ اسپوکن ویری پلیزنٹ آئی مین اپیئرنس آپ کی ہوتی تھی فروزہ میں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنی بات. اچھا، فروزہ کے پروڈیوسر کون تھے؟ عارفین. بہت اچھے پروڈیوسر، بہت اچھے پروڈیوسر، میوزک کے بھی اور اس کے بھی بہت اچھے. اس کے بعد یہ شاید تاجدار عادل نے کیا، یہ تاجدار عادل نے کیا اپنی بات. اچھا اچھا اچھا. تو آپ دیکھیے پروڈیوسرز کے ساتھ بھی ڈفرینٹ آپ کے ایکسپیرینس ہوتے تھے. کچھ پروڈیوسرز جو ہیں وہ آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، یعنی کہ وہ لیول نہیں بنتا تھا، کمیونیکیشن لیول. بالکل، لیکن آپ مجبوری سے کرتے تھے چونکہ آپ پروڈیوسر تبدیل نہیں کروا سکتے تھے. بالکل صحیح، لیکن آپ کی ایک مرضی بھی ہوتی ہے کہ اگر کرنا ہے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. تو میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ مجھے کرنا، لیکن مجھ سے جب بات کی تھی عارفین نے، میں کرتی تھی موتین مالا، تو اس پر اسی زمانے میں ڈائریکٹیوز آئے تھے کہ اب سر ڈھکیں خواتین. اچھا، ہاں اسی زمانے میں آ گئے تھے. اچھا، ہاں ہاں، اس زمانے میں آ گئے تھے، لیکن جب کہ آپ نے کہا نا کہ ایک تو لوکل پروگرامز ہوتے تھے وہ اس پر نہیں جاتے تھے، نیشنل ہوک اپ پہ نہیں جاتے تھے. تو جب یہ آئے تو سلطانہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ ڈائریکٹیوز آ گئے ہیں تو اب کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کرتی تمہارا پروگرام، ڈائریکٹیوز آ گئے ہیں. میں ان کسی کے کہنے سے، ایک تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا تھا آدمی، اس نے ایک ہمارے پرائم منسٹر کو اس نے پھانسی چڑھوا دیا، تو جو نا ایک آپ کو ایک ورژن ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے سلطانہ پھانسی تو بہت بات کی بات، 79 ہاں وہ بات کی تھی. لیکن یہ جو سلسلہ تھا نا کہ جی دوپٹہ پہننا ضروری، یہ تو پہلے انہوں نے آتے ہی مطلب انہوں نے یہ کیا جو سلسلہ، تو میں نے کہا میں نہیں پہنوں گی. ریزسٹنس آ گئی تھی لوگوں میں کہ جی کیا ہے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں دوپٹے نہیں پہنتے. محسن بھائی کے پاس چلتے ہیں، کچھ اس کا حل تلاش کریں. سلطانہ پر گھبرا گئی، محسن بھائی کے پاس گئے، ہی واز پروگرام مینیجر. تو ہم نے کہا کہ بھائی محسن بھائی یہ تو کہہ رہی ہے میں دوپٹہ نہیں ہوں. اس نے کہا سنو یہ نیشنل ہوک اپ پہ تو جاتا نہیں ہے تو کون دیکھے گا، فی الحال تو چلاؤ اس کو. مطلب انہوں نے کہا چلاؤ، ہم نے بھی کہا چلاؤ. تو جب مجھے عارفین نے کہا کہ یہ ہم ایک نوجوانوں کا اسٹیج شو کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ سر پہ دوپٹہ اوڑھو تو میں نہیں اوڑھوں گی. 3 میری شرطیں ہیں، تو پتہ ہی 2. دوسرا میں نے کہا کہ یہ جو خواہ نعرے بازی کرواتے ہو نا، پاکستان زندہ باد اور ہمارا ملک، اور غیر ضروری میں نہیں بولوں گی کہ آپ یہ کہہ دو وہ کہہ دو، وہ میں نہیں کہوں گی. تو میں نے کہا اگر تو کہنے لگی کہ اچھا یوں کریں نا، اگر آپ دوپٹہ نہیں اڑتی آپ ساڑی پہنیں. اچھا، تو ساڑی میں ہنسی. میں نے کہا ساڑی پہ تو اتنا پیٹ نظر آتا ہے. آپ ساڑی پہنتی تھی؟ میں تب سے ہی تو آپ پر فدا، جب وائٹ ساڑی موتین مالا میں تو دیکھا تھا میں نے آپ کو پہلی دفعہ، اور ساڑیاں میں بہت پہنتی تھی. اس نے کہا ساڑی پہننی ہے، میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ چاہتی ہو کہ میں دوپٹہ ساڑی یوں کر کے اور اندر داخل ہوں پھر ڈھلک جائے، میں نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گی. اس نے کہا آپ آئے تو صحیح. He was very keen. اچھا، ذہنی گفت اس لیے ہوتی تھی کہ آپ کو یہ سمجھا جا رہا ہے جیسے آپ بالکل نہ گھروں میں دوپٹہ پہنتی ہیں نہ باہر. بھائی ہم دوپٹہ پہنتے ہیں، ہم تو دوپٹے کے بغیر نکل نہیں سکتے. کوئی گھر میں بزرگ آتا ہے ہم سر ڈھک لیتے ہیں اپنے بھائی والد سب کے سامنے، لیکن آپ کسی کو زبردستی پہنائیں گے تو پھر بس مجھے یہ تھا کہ مجھے نہیں کرنا ہے. خیر، تو اس طرح سے میں نے وہ فروزہ کیا. اور فروزہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ نوجوان نسل کا پروگرام. مزے کی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی VVIP نہیں تھا، کوئی نون فیس نہیں تھا. سارے نئے لوگ آ رہے ہیں جو صرف خواب دیکھتے تھے، مجھے یہ بننا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یہاں پہنچنا ہے. مطلب یہ اس طرح سے میں ان کے انٹرویوز کرتی تھی. لیکن میں نے کچھ ایسے لوگوں کے بھی انٹرویو کیے جو اپنی فیلڈ میں نئے آئے تھے، لائک ٹینا ثانی. اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا سلطانہ نے، اور اپنا عمر شریف، اور اپنا وہاب صدیقی،
جرنلزم. تو یہ لوگ جو تھے ان کو میں نے پھر آگے پوچھا، لیکن سب نے وہ اس میں آئے اور کیا نام بنایا انہوں نے. ٹینا ثانی کا میں بتاؤں کمال. اور نہیں ٹینا ثانی آئی تو میں نے اس کے سوال پوچھا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کا نام ہے ٹینا ثانی، تو آپ تو ہیں ٹینا ثانی، تو ٹینا اول کون ہے؟ تو کہتی جی. اب وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میں کیا پوچھ رہی. تو وہ اس کے بعد آج بھی کہتی ایسا مجھ سے سوال پوچھا. وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی انگلش تھا نا، تو ثانی اس کے لیے سمجھی نہیں. عمر شریف آئے، کیا وہ آدمی. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں جی آپ رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، سنگر ہیں، میوزیشین ہیں، ڈائریکٹ پتہ نہیں کیا ہے، تو آخر آپ چیز کیا ہیں؟ تو اس نے مجھے دیکھا ایک لمحے کے، پھر کہتے جی میں تو ناچیز ہوں. چیز تو آپ ہیں. اللہ بس اس پر تو جو تالیاں اور میں یوں کر کے بیٹھ گئی. تو مجھے کہتا ہے عارفین کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو وہ نکال دیں گے. میں کہا نہیں، یہ اس نے فقرہ کسا ہے، اس پر کمپیئر پر فقرہ آ سکتا ہے، تو ہم کیوں کاٹیں؟ چلنے دو اس کو، چلنے دیں. اچھا لوگ کبھی بھی اس لمحے کی اس خوبصورتی کو محسوس نہیں کرانے دیتے. یہ کیا اس نے کیا جملہ چست کیا ہے، اور وہ اتنا پاپولر ہوا، وہ جملہ اتنا پاپولر ہوا. ماشاء اللہ آپ کا وہ دوپٹہ نہ اوڑھنے پر بھی کالمز تک لکھے گئے، کیا کیا ہوا، اور اس سے زیادہ پاپولیرٹی. ایک اور لڑکا ہے، پتہ نہیں کون نوجوان لڑکا تھا، اس سے میں انٹرویو کری اسی میں. تو میں نے کہا کہ اس کا پتہ نہیں کون دوسری کوئی عجیب سی فیلڈ تھی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ جو رشتے کے اشتہار آتے ہیں نا، اشتہار برائے رشتہ، تو اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، تو یہ آپ کون سی فیلڈ لے کر آئے؟ تو اس نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں پڑھتی ہیں رشتے کے اشتہارات کیوں پڑھتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں نے نہیں کاٹنے دیا تھا. میں نے کہا جانے دو، اتنے ذہین لوگ ہیں اور اتنے برجس لوگ. اتنا آپ کے فروزہ پر جو میں نے سب سے اچھا جو جملہ پڑھا اور بہت ہی مزے کا، سب نے اس کو ایک لائٹر موڈ میں انجوائے کیا. ارشاد حسین کاظمی تھے، وہ اخبار جہاں میں لکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا، اچھا کئی دفعہ ادھر نا کیمرہ مین اس کا کیمرہ جو ہے اس کا فوکس الگ ہو جاتا تھا، تو آپ آنکھ تھوڑی سی نا وہ کئی دفعہ ہو جاتی تھی. بعد میں تو شاہ عالم بلا کر اس کی ٹکائی کرتے تھے، لیکن چونکہ لائیو پروگرام ہوتا تھا نا، تو وہ اس نے ارشاد حسین کاظمی نے لکھا کہ اپنی مہتاب چنّا جو ہیں وہ ان کو جب وہ آتی ہیں ٹی وی پر تو امی کہتی ہیں کہ نہیں، ابا کہتے ہیں کہ یہ ان سے کہیں کہ کیمرہ مین جو ہے نا وہ تپائی پہ کیمرہ رکھ کے اور وہ فوکس کیا کرے. اس طرح ان کی آنکھ کا جو فوکس ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو مہتاب آنٹی، ان کے بچے نے کہا کہ مہتاب آنٹی جب آتی ہے نا ابا، تو یہ آپ کا کیمرہ جو ہے نا یہ کیا دکھاتا ہے، کبھی تو بالکل ٹھیک آتی ہے، کبھی آنکھ اوپر نیچے. تو انہوں نے لکھا کہ میری بیوی کہنے لگی کہ آنٹی نہیں پھپھو کہو. آنٹی نہیں پھپھو کہو، تمہارے ابا بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور جیسے چل رہا ہے نا کیمرہ مین بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ایسے ہی آنے دو. تو وہ اتنے مزے کا ایک لائٹر موڈ میں لیا گیا تھا. کسی نے اچھا میں بتاؤں آپ کو، بتاؤں اسی سے ریلیٹڈ کہ کہیں بھی کوئی ملا نا، مثلا ہم مل گئے ایئرپورٹ میں مل گئے، تو بہت سارے لوگ آتے تھے، میرے بچے کو آپ بہت پسند ہیں، تو میں اسے کہتی تھی آپ کو، تو پیچھے بیوی ہوتی تھی وہ جی بالکل سب کو پسند ہے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تھیں، لیکن بہت لوگوں نے پسند کیا. تو جب ایک کوارٹر وہ چلا تو پھر وہ پروگرام کہا کہ ابھی لاہور چلا جائے گا. وہاں غزالہ قریشی مرحوم وہ کرتی، کتنا حسین تھی وہ، خوبصورت تھی غزالہ، کتنی خوبصورت تھی وہ. تو وہ ایک انہوں نے کیا، لیکن یہاں سے پھر انہوں نے شروع کیا اپنی بات. تو جب یہ انہوں نے مجھے اپنی بات کے لیے، تاجدار عادل تھے اس کے پروڈیوسر، اپنی بات کے لیے، تو جب انہوں نے مجھے کہا تو پیچھے سے ان کی کرسپونڈنٹس کوئی ہو رہی تھی ہیڈ کوارٹر سے، بھئی یہ کون ہے، یہ کیوں ہنستی ہے، اور یہ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے. تو ہمارے جو پروگرام مینیجر یا جنرل مینیجر جو تھے وہ اپنے طور پہ بیچارے کرسپونڈنٹس کر رہے تھے کہ اچھا ہم کہتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں، بٹ دے وانٹیڈ می ٹو کنٹینیو. وہ پروگرام اتنا اچھا جا رہا تھا. تو اتنی دیر میں جب یہ اپنی بات کیا تو اس میں تو صرف میں تھی.
تو اس پر اب خط آنا شروع. جنرل مجیب الرحمان جو تھے, جنرل مجیب سیکٹری انفارمیشن, انہوں نے خط لکھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, یہ سر بھی نہیں ڈھکتی اور اتنا ہنستی کیوں ہے. اب یہ کرسپونڈنس ہو رہی ہے. تو اب اس کے بعد انہوں نے مجھے بلانا شروع کیا. حالانکہ دیکھنا سب ہنستا ہوا چہرہ چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ہماری ٹریڈیشنز بھی تھیں. ایک زمانے میں خواتین کے لیے کہا جاتا تھا کہ خواتین زور سے نہ ہنسیں. ارے بھائی ایک خطوں کا پروگرام ہے, میں اتنے آپ کو یعنی آپ نیچرل جیسچرز کو روکتے تھے. آپ نیچرل جیسچرز کو روکنا کتنا, لاکھوں لوگوں کو میں ایڈریس کر رہی ہوں, تو وہ میرا سوکھا منہ دیکھ کے کیوں پروگرام تعزیتی پروگرام تھوڑی ہو رہا ہے. بالکل. تو ان کے ساتھ ہنس کے بات کرنا, وہ پڑھنا. تو پھر انہوں نے مجھے بلانا شروع کیا کہ بس یہ ہو رہا ہے اور خط آ رہے ہیں. میں نے کہا بھی میں نہیں کروں گی, آپ بے شک کسی کو رکھ لیں. انہوں نے کہا اچھا بی بی چلو جب تک چلتا ہے چلے. اچھا وہ 3 مہینے بھی گزر گئے, ایک کوارٹر ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ فروزاں جب آیا تو پھر مجھے بلایا گیا. میرا خیال ہے ابھی 3-4 ہی پروگرامز ہوئے تھے. تو ایک دن مجھے حیدرآباد میں انہوں نے 2-3 ایڈوانس میں کر لیے تھے عارفین نے, تاکہ مجھے بیچ میں کچھ ملے تھوڑا آرام, کیونکہ میں حیدرآباد سے آتی تھی اور سنڈے کوئی ریکارڈنگز ہوتی تھیں, ایک سندھی پروگرام کی اور ایک اس کی. تو جب یہ ہوا تو انہوں نے مجھے ایک دن فون آیا صبح کو محسن صاحب کا, مہتاب بہت بڑا پرابلم ہے اور آپ کے اس پروگرام کا پریزیڈنسی سے فون آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سر پہ دوپٹہ اوڑھیں ورنہ مطلب آپ ہمیں ہیلپ کریں, کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں ہیلپ کرتی ہوں محسن بھائی. کہا جی کیا. میں نے کہا میں نہیں آ رہی, چھوڑ دیتی ہوں. میں نے کہا میں نہیں آ رہی. محسن صاحب کی طرف سے آواز آئی تھینک یو ویری مچ, فون رکھ دیا. ہی واز سو ریلیوڈ. ہاں چونکہ لوگوں کی جان عذاب میں رہتی تھی, پروڈیوسر کی, پریزیڈنسی کی, فون ایسے لگتا ہے ان کو اور کوئی کام نہیں تھا, بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے نہیں. انہوں نے کہا کہ فائنل ہے, آتی یا دوپٹہ اوڑھی گیا نکالو. اس نے مجھے یہ بیچارے نے عزت دی کہ میرے منہ سے سنا اس نے کہ میں نہیں آ رہی, اور میں بھول گئی, آنیسٹلی میں بھول گئی کہ میں ٹی وی پہ بھی آتی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد خوشبت کا فون آیا. خوشبت کہتی ہے مہتاب یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں تمہارا پروگرام. میں نے کہا خوشبت تم ہی کرو, کوئی تو کرے گا نا, تم نہیں کرو گی کوئی اور کرے گا, تم میری دوست ہو, مجھے خوشی ہوگی. کہنے گیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا نہیں کرو تم. تو پھر اس نے خوشبت نے وہ پروگرام کنٹینیو کیا اور میں بھول بھال گئی. تھوڑے دنوں کے بعد اپنا وہاب صدیقی کا فون آیا حیدرآباد میں. میں یہاں آیا ہوا تھا حیدرآباد اور میں سوچا آپ سے میں چائے وائے پیتا جاؤں. میں کہا آ جائے. اچھا وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ اس پر آیا ہوا تھا. اچھا کیا ہوا آپ کی نظر نہیں آتی ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی اس طرح سے ان کا فون آیا تھا, تو میں نے منع کر دیا. میں نے اچھا اس نے ڈیلی ٹائمز کے میں ہوتے تھے ایوننگر, اس نے اتنی بڑی کہانی, ڈیلی نیوز میک تو بعد میں نکلا, وہ میک کا اتنا بڑا انہوں نے اپنے کہانی لکھی, میری بڑی سی تصویر. وہ اس زمانے میں یہی مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ہمارے پاس آتے تھے سینسر کے لیے اخبارات, انفارمیشن میں. آپ کو تو معلوم نہیں ہے, آپ نے تو بہت لیٹ جوائن کیا ہے, اچھے وقتوں میں جوائن کیا. میں تو ضیاء الحق کے دور میں جوائن کیا اینڈ آئی واز اپوائنٹڈ ایز سینسر آفیسر. وہ تو عجیب و غریب تجربات ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو. تو انہوں نے لکھا اتنا بڑے میری تصویر ساڑی والی اور اس کی فروزہ کی, اور اس کے اوپر لکھا عنوان لا دوپٹہ, اور نیچے ساری کہانی کہ ہوا کیا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کیوں نہیں آ رہی ہوں. جب نہیں آ رہی ہوں تو پھر لوگوں نے کوئی لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھنا شروع کیا, وہ سینسر ہو جاتے تھے, کوئی چیز کوئی بول نہیں سکتا تھا, لیکن چیز لوگوں تک پہنچ گئی. تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ تو میں ہنستی تھی. میں نے کہا کوئی اتنی بڑی بات ہے جس کے لیے اب لوگوں کو خیال آیا ہے. تو اس کے بعد پھر ویمن ایکشن فورم, انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بلانا شروع کیا. پھر دوسرے لوگ, بھائی یہ عورت تھی جس نے یہ اپنا قدم اٹھایا. تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرے لیے یہ ایک لمحے کی بات تھی, ڈیسیشن لینا. اس وقت نسرین مجھے 2-3 یہ پروگرامس میں کر رہی تھی, مجھے 40,000 ملتے تھے. اچھا 40,000 مجھے ٹی وی سے ملتے تھے ان پروگرامس کے. بہت پیسہ. کتنے پروگرامس تھے؟ 2 پروگرام, ایک سندھی کا, ایک یہ کرتی تھی میں فروزہ یا اپنی بات. تو مجھے اتنے پیسے ملتے تھے. لیکن مجھے جو میں یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اس وقت کے حساب سے تو یہ بہت زیادہ. آج کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے, لاکھوں میں بات چل رہی ہے. ایگزیکٹلی.
تو مجھے وہاں ایز اے لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر 5,000 ملتے تھے. ہاں بالکل. لیکن میں نے ایک لمحے کو نہیں سوچا کہ مجھے مانیٹری نقصان ہو رہا ہے. میرے گھر والوں نے نہیں کہا, آپ کے پرنسپلز ہیں نا, آپ اس پہ نہیں میرے کمپرومائز گھر کرتے. والوں نے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو پاگل, کسی نے نہیں پوچھا. اور میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں نے ٹی وی چھوڑ دیا ہے, جو اپنا گلیمر چھوڑ دیا, گلیمر میں نے چھوڑ دیا. پچھتاؤ گی, تم نہیں آؤ گی, ایک وہ ہوتا ہے لوگوں کو پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو میں کہتی تھی بھئی آپ بلاتے ہو تو میں آتی ہوں, آپ مجھے کانٹریکٹ نہیں دو گے تو میں کہاں سے آؤں گی. تو لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو 8 سال میں ٹی وی اسکرین سے آؤٹ. اس کے بعد 9 سال جب آپ اپیئر ہوئی ہیں تو آپ صنم کی شادی کے تو اتنے چرچے نہیں تھے, لیکن بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب آپ بیوی کی شادی پر آئی ہیں تو کیا دھومیں مچی ہیں اس خبر کی. یعنی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ارے ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. ہاں, بے نظیر کی شادی میں ایک سرکاری ملازم, یو ور وتھ سندھ یونیورسٹی, اس کے صنم کی شادی پر جو ہے اس پر بھی میرے خلاف انکوائریاں ہوئیں. انکوائری کہ جی آپ کیوں جا رہی ہیں, یہ آپ سرکاری ملازم ہیں. ہاں 70 کلفٹن جا رہی ہیں, آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ اپنی کسی دوست اگر وہ پولیٹیکل فگر ہے تو اس کی شادی پہ غم پہ نہیں جا سکتے آپ. یہ ہیں یہ یو نو اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ یہی فیکٹ. اچھا جو صنم کی شادی ہوئی تھی, اچھا مزے کی بات ہے, میری شادی ہوئی ہے 79 میں. ہاں 79 میں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد. ہاں بعد ہوئی ہے 81 میں, سوری 81 میں میری شادی ہوئی ہے. اور اس میں بے نظیر آئی تھی. اس شادی میں بے نظیر آئی تھی, اس پہ زیادہ انکوائریز ہوئی. اس پر زیادہ انکوائری ہوئی. لیکن اس سے پہلے جب صنم کی شادی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں بہت ہی مختصر سے صنم کی شادی بعد میں ہوئی ہے, میری شادی کے بعد. تو اس میں جب میری شادی میں آئی بے نظیر, کیونکہ بیگم بھٹو نے جب ڈیٹ دی تھی ہم ان سے لینے گئے تھے ڈیٹ. سام الدین راشدی اکبر کی طرف سے میری بہنیں گئی تھی ان کو انوائٹ کرنے. تو انہوں نے کہا نہیں 23 فیبروری نہیں, جو ہم پروپوز کر رہے تھے, آپ 26 کو رکھو. تو ٹھیک ہے آپ آئیں گی تو رکھ دیتے ہیں. پتہ یہ چلا بعد میں کہ 26 کو کنونشن تھا پیپلز پارٹی کا لاہور میں. انہوں نے خبریں یہ چلوا دی کہ میں جاؤں گی مہتاب کی شادی اٹینڈ کرنے. تو حکومت بے خبر ہو گئی. اچھا وہ اپنے آپ کو ان کے جو میلے کپڑے لے کے جاتی تھی گاڑی فاکس ویگن, اس میں میلے کپڑوں کی گٹھڑی ان کے اوپر تھی. یہ برقع پہن کے بیگم بھٹو کینٹ اسٹیشن گئی ہیں, وہاں سے وہ چڑھی ہیں ٹرین میں, لاہور پہنچی اور 26 کو وہ جا کے نمودار ہوئی لوگوں کے سامنے. یہ ہمارے آڈینس کے لیے یہ بڑے نئے واقعات ہوں گے جو آج کی پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں, اور اس وقت جو ویلیوز تھیں اور لوگ اپنی اپنی پارٹیز کے ساتھ. خود چونکہ نہیں آئی, بیٹی کو بھیجا تھا. یہ نئی آئی تھی وہاں سے, شی ڈنٹ نو می. لیکن آئی اور اپنی ماں کی طرف سے, اور کہا میری امی نے کہا کہ اس سے جا کے ضرور ملو اور تمہیں اس کی شادی میں جانا ہے. یہ انہوں نے بھٹو صاحب کی یہ ایجنٹ بھی بنی تھی لاڑکانہ میں, پولنگ ایجنٹ بھی بنی تھی. بہت پیار کرتی تھی بیگم بھٹو. ویسے بیگم بھٹو کی جو سیکریفائسز کمال کی عورت تھی. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے مہتاب کہ بیگم نصرت بھٹو کی سروسز پیپلز پارٹی کے لیے, بھٹو صاحب کے لیے سب کچھ بھلا دیا گیا. ان کو اتنا اگنور کیا گیا ہے کہ میں تو سوچ رہی ہوں اپنی بیٹی نے ان کو ہٹا دیا, ان کی بیٹی نے ہٹا دیا. مجھے اس کا اتنا دکھ تھا چونکہ میں بیگم نصرت بھٹو کو اپنے والد کی وجہ سے بھی جانتی تھی. میرے والد تھے اسکندر مرزا کے ساتھ, اور وہ کزن تھی ناہید اسکندر مرزا کی. تو میرے ابا سے ان کی بڑی دوستی تھی. میری یہاں پر مجالس ہماری ہوتی تھی, اس میں بیگم اصفہانی اور حمید ہارون کی جو والدہ لیڈی ہارون, ان کے ساتھ وہ مجالس میں آتی تھی ہمارے یہاں. تو مجھے وہ ہمیشہ سے ایک سنسیئر عورت لگی اپنے میں تو حیران ہوں کہ ان کی سروسز کو کس طریقے سے اگنور کیا گیا. مطلب ان کو بھول گئے. بہت سارے لوگوں کو بھول گئے, بالکل بہت سارے لوگوں کو بھول گئے جنہوں نے بنیاد جو فاؤنڈرز ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ اپنے سر پر لیا اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیے نا, جب بھٹو صاحب چلے گئے, بے نظیر نے ان کی جو کلوز ٹیم تھی
انکلز جو تھے بقول اس کے انکلز کو ہٹا دیا کیونکہ ان کو لوگوں نے یہ کہا. یہ کیا نا کہ بی بی نے آ کے ایک دم سے ان کو اتنا بڑا ان کو جیسچر اور اتنا بڑا ان کو ریسیپشن بہت بڑا ملا. ہاں انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں. اور نہیں مگر she proved herself a leader. نہیں لیکن ان کی جو محنت ہے, سفرنگز اور ان کی جو اور اسٹرگل ہے, وہ دو چیزوں کو تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. کمال ہے وہ. ان کو بھی اس طرح سے پورٹری نہیں کیا جاتا اس جو کرنا چاہیے. بالکل جو کرنا سوائے جو لوگ آج کل ان کی کاپی کر رہے ہیں. شہید بی بی شہید, چلو یہ ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا, لیکن جس طرح سے اس نے کیش کر رہے ہیں نا, باپ اور بیٹی کی لاش کو گد کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. ان کی جو اسٹرگل اور ان کی سفرنگس تھیں اس کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. تو بات ساری یہ ہوتی ہے مہتاب کے جو لوگ بھی محترمہ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں یا بھٹو صاحب کو, تو وہ یہ بھی نظر رکھیں کہ بی بی کے وہ سیکریفائز اور اسٹرگل تو بھٹو صاحب بہت مشکل زمانہ. بھٹو صاحب انہوں نے رشتے نہیں کھوئے, کچھ نہیں, بے نظیر نے رشتے کھوئے. ایک 26 سال کی لڑکی آتی ہے, اس کا باپ پھانسی چڑھ رہا ہے, اس کا بھائی پیرس میں قتل ہو رہا ہے, اور وہ خود جیل میں, اس کی ماں جیل میں. آپ شکل نہیں دیکھنے دے رہے. آپ وہ منظر آنکھوں میں لائیں. میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کتاب لکھی جب مجھ پر مرڈر اٹیک ہوا. پیپلز پارٹی والوں نے کرایا تھا, ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کرایا. میں اوپنلی کہہ رہی ہوں, وہ بعد میں پتہ چلا سارا کچھ. لیکن میں یہ کیسے بھول جاؤں کہ آپ اس عورت کو جب ایک عورت بن کر, ایک لڑکی بن کر, ایک بہن بن کر, ایک بیٹی بن کر سوچتے ہیں, تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں بیانڈ یور امیجنیشنز؟ تو یہ خالی میک اپ کر کے اور دوپٹہ پہن کے تقریریں جھاڑ لینے سے آپ بے نظیر کوئی نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں بن سکتا. جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہے. اس کا جو اوریجنل فلیور اور کلر ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ تو دل سے آواز ہے. بھائی ایکسپوجر بہت زیادہ, پڑھائی اس کی. ایک بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے اسکول میں, تو اس کا باپ فارن منسٹر ہے, پھر ڈیفینس منسٹر ہے, پھر پرائم منسٹر ہے, ساتھ لے کے جاتا ہے. ساتھ لے کے, تو اس کا ایکسپوجر تو دیکھیں نا آپ نے. اس نے شی لرنڈ فرام دی ایکسپیرینس اینڈ گریٹ ڈیل آف ہر فادر. ٹی وی پہ پروگرام کیے انہوں نے فارن افیئرس کے. جی وہ انکاؤنٹر کرتی تھی, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, میں خبریں پڑھتی تھی اور وہ انکاؤنٹر پروگرام کرتی تھی اس وقت. بس ہے کچھ تلخیاں بھی ہیں, کچھ بٹرنس بھی ہے, اور وہ ہر پارٹی کے دیکھیے جو بھی لیڈر آتا ہے نا وہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا. پرفیکشن تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بس ہم سب انسان ہیں. اور جو حالات جس کو جہاں لے جاتے ہیں, بھٹو صاحب نے بہت زیادہ غلطیاں کی, اور اسی طرح سے اس نے بھی کی, اسی طرح سے کوئی اور ہے وہ بھی کرے گا. لیکن اس وقت لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا, ایک پاور کا نشہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن لوگ اپنے آس پاس کی چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں, تو اس کے پھر وہ نہیں بھولنا چاہیے. کہتے ہیں تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے, لیکن بھولنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ہوا سلسلہ. تو مہتاب اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے. کاش ہمارے آڈینس اس گفتگو کو دیکھیں گے تو پورا میں دیکھ رہی ہوں, جو مجھے اتنی حیرت ہے. میں تو آپ پھر کہہ دوں, میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ میں قبرستانوں میں اذان دینے کے لیے نکلی ہوں, اور کچھ مردے جاگے تو مجھے میری ہمت بندی کہ اچھا نہیں بھائی جاگ سکتے ہیں. آج 100-200 لوگ جاگے. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہیں جو آج شاید آپ کو نہیں بتاتے ہوں گے. جیسے مثلاً میں نے ایک پروگرام کیا ہم ٹی وی پہ, جس میں میں نے انٹرویوز کیے بہت جمیل الدین علی صاحب, تو افتخار عارف صاحب, کوئی 13 میں نے انٹرویو کیے غضب کے. انتظار حسین, منو بھائی, رضیہ بٹ. تو وہ اس لیے وہ 13 کے بعد پروگرام بند کر دیا گیا کہ جی ریٹنگ نہیں آتی ہے. ریٹنگ نہیں آتی کیوں, تو وہ رات کے 11 بجے ہم دکھائیں گے, پرائم ٹائم پہ نہیں دکھا دی, ریٹنگ نہیں آتی ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں وائی شوڈ آئی سے کہ نہیں. لیکن بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا. اس نے کہا یہ کیا کیا, یہی تو ایک پروگرام تھا جو ہم دیکھتے تھے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں اور بھی لوگ ہیں, وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. سلطانہ کو بڑی وہ کہتے تھے, ان کی دوستیں کہتی تھی کہ یار کیا کیا تم نے, تو کہتی تھی اب کیا کریں یار ریٹنگ نہیں آتی. تو اب وہ جب پلتے ہی ریٹنگ پہ ہیں تمام, جو اس لیے ان کے لیے یہ پروگرام کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن یہ ایک تاریخ ہے پوری, تاریخ ہے جو آپ محفوظ کرتے ہیں. میں اسی لیے کر رہی ہوں یہ کہ بھائی ہماری قبر میں ہمارے پاؤں ہیں, جو ساری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, اتنا پڑھا ہے. کتاب میری 500 یونیورسٹیز میں انٹرنیشنلی ریفرنس میں پڑھائی جاتی ہے. ٹیلی ویژن ڈاکٹریٹ جو میرا PhD ہے,
तो मैं क्यों ना करूं, लोगों तक क्यों ना पहुंचाऊं। अभी हाथ बंधे हुए थे सरकारी मुलाजमत में, अब तो नहीं बंधे हुए ना, अब आप आज़ाद हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा काम करें कि लोग आपको याद रखें, और जो उनके दिलों में है वो जो देखना चाहते हैं उस हसरत को आप पढ़ लें। और वो तो अल्लाह का शुक्र है 2 महीने में इतने लोग बढ़ गए, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी व्यूअरशिप भी आ सकती है। बिल्कुल, बहुत मज़े का प्रोग्राम। तो बस महताब, इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपसे आपकी सिविल सर्विस प्लस आपके जो आइंदा के प्रोग्राम्स, और जो अभी आप कुछ NGOs चला रही हैं और उसमें क्या काम हो रहा है, वो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह।